رات کے 2 بج رہے تھے. پہاڑوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی. صرف ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی. 2 گاڑیاں آہستہ آہستہ ایک ویران سے مقام پر آ کر جو ہے نا رک گئی. دونوں سے 2 ایسے لوگ اترے دونوں گاڑیوں میں سے جنہیں اگر کوئی ایک ساتھ دیکھ لیتا تو اگلے دن پورا ملک ہل جاتا، کیونکہ دن میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سب سے بھرے جو ہے نا سیاسی مخالف تھے، مگر رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے ملتے تھے. لیکن انہیں ایک خبر نہیں تھی کہ دور ایک کیمرہ ان پر نظریں جمائے بیٹھا ہے اور صرف ایک تصویر ان کی پوری زندگی بدلنے والی ہے. اقتدار، عزت اور شہرت، یہ 3 چیزیں انسان کو بلند بھی کر سکتی ہیں اور اگر جو ہے نا گرا بھی سکتی ہیں. یہ ایک فرضی جو ہے نا کہہ لو کہ سٹوری نہیں ہے، مگر اس کا سبق حقیقی ہے. جب سچ اور اقتدار آمنے سامنے آ جائیں تو اکثر اصل امتحان کردار کا ہوتا ہے. ایک نوجوان خاتون جو اپنے علاقے کے مقبول سیاسی رہنما تھی، دوسری طرف ایک نوجوان مرد جو مخالف جماعت کا جو ہے نا اس کی وہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کے اپوزٹ پارٹی کا ایک ابھرا ہوا چہرہ تھا ٹی وی پر. دونوں ایک دوسرے پر سخت تنقید کرتے ہیں جلسوں میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ دونوں ایک خفیہ منصوبے پر بات کرتے تھے. وہ منصوبہ سیاست نہیں تھا، بلکہ اپنے علاقے کو ایک خطرناک فیکٹری کی جو ہے نا آلودگی سے بچانا تھا، یعنی کہ وہ پالوشن سے. انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ بات سامنے آ گئی تو دونوں کی جماعتیں جو ہے نا انہیں غدار سمجھیں گی. اسی لیے ہر ملاقات راز میں جو ہے نا ایک سیکرٹ راز میں ہوتی. ایک رات جب دونوں حسب معمول پہاڑوں کے قریب ملے، یعنی کہ ڈیلی بیس پہ جیسے وہ ملتے تھے، انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے. اگلی ہی صبح پورا شہر حیران رہ گیا. سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر وائرل تھی، ٹھیک ہے. سرخی صرف جو ہے نا ایک تھی کہ مخالف جماعتوں کے رہنماؤں کا خفیہ تعلق. کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، کسی نے بھی. ہر طرف الزام تھا، ہر طرف نفرت تھی، اور اسی شور میں ایک بہت بڑا راز خاموشی سے چھپ گیا. تصاویر وائرل ہونے کے بعد دونوں جماعتوں میں ہلچل مچ گئی. جلسے ہونے لگے، الزامات لگنے لگے، مگر کسی نے ایک سوال نہیں پوچھا، ایک سوال بھی. اگر یہ ملاقات واقعی غلط تھی تو اس میں اصل فائدہ کس کا تھا؟ اسی دوران وہ نوجوان جو مرد ہے اچانک ہی لاپتہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا، ٹھیک ہے. کچھ نے کہا وہ ڈر گیا، مگر حقیقت یہ تھی ابھی تک پردے کے پیچھے تھی. اب اس نوجوان کا بھرا بھائی، اسی جو نوجوان کا جو ہے نا لڑکے کا جو پارٹی میں تھا جو اچانک لاپتہ ہو گیا، اس کا بھرا بھائی جو تھا وہ کیا تھا، وہ ایک کالج میں پروفیسر تھا، ٹھیک ہے. اس نے اپنے بھائی کی تلاش شروع کی، ٹھیک ہے، مگر جذبات کے ساتھ نہیں، ثبوتوں کے ساتھ، کیونکہ عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، ایموشنز نہیں، ایویڈنس مانگتی ہیں. اسے معلوم تھا کہ سچ کبھی شور سے نہیں، ثبوت سے ثابت ہوگا. تحقیقات کے دوران اس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ آخرکار میرا بھائی گیا تو گیا کہاں پہ، ٹھیک ہے. اسے ایک حیران کن حقیقت معلوم ہوئی. اس کے بھائی کے پاس ایک خطرناک جو ہے نا فیکٹری کے خلاف دستاویز جو ہے نا موجود تھے،
جتنے بھی دستاویزات ہیں وہ اس کے بھائی کے پاس موجود تھے. ٹھیک ہے. رپورٹس بتا رہی تھیں کہ فیکٹری کا زہریلا جو ہے نا فضلہ قریبی دریا میں جو ہے نا جا رہا تھا. لوگ بیمار ہو رہے تھے لائک اس فیکٹری کے ارد گرد. بچوں کی صحت جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی تھی، مگر اس مسئلے کو برسوں سے چھپایا جا رہا تھا، برسوں سے. پروفیسر نے فیصلہ کیا کہ وہ تشدد نہیں کرے گا. اس نے علم کو اپنا ہتھیار بنایا. کالج میں سیمینارز منعقد جو ہے نا کیے، طلبہ کو تحقیق سکھائی. ماہرین ماحولیات کو جو ہے نا بلایا گیا جو یہ ساری چیزوں پہ انویسٹیگیٹ کریں گی. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ صرف جو ہے نا ان چیزوں کی اعداد و شمار جو ہے نا وہ شیئر کی گئیں. چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگ اس مہم کا حصہ بن گئے. اب جو ہے نا عوام سوال پوچھ رہے تھے کہ عوامی دباؤ بڑھتا گیا. حکومت کو تحقیقات. ماہرین نے فیکٹری کا معائنہ کیا. تمام ثبوت درست ثابت ہوئے. فیکٹری کو آلودگی روکنے کی جدید نظام جو ہے نا لگانے کا حکم ملا. یعنی کہ اس طرح کے انسٹرومنٹس ٹولز کا کہا گیا جو ہے نا اس پولیوشن کو کم کرے. دریا آہستہ آہستہ صاف ہونے لگے. لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ علم جھوٹ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. اسی دوران تحقیقات نے ایک اور راز بھی کھول دیا. وہ وائرل تصاویر اور جھوٹا اسکینڈل ایک منظم سازش یعنی کہ پلاننگ پہلے سے جو بنائی ہوئی تھی تاکہ عوام کی توجہ اصل مسئلے یعنی آلودگی سے ہٹا دی جائے. یہ سازش ہے اس میں ملوث افراد قانون کے سامنے پیش کیے گئے اور سچ آخرکار سامنے آ گیا. یہ ایک فرضی جو ہے نا کہانی نہیں تھی لیکن اس کا سبق حقیقت پر مبنی ہے. جھوٹ کچھ وقت کے لیے سچ کو چھپا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. علم، تحقیق اور دیانتداری وہ طاقت ہے جو معاشرے کو بدل سکتی ہیں. اگر آپ جو ہے کسی خبر کو دیکھیں تو فوراً یقین نہ کریں. پہلے تحقیق کریں، ثبوت تلاش کریں اور یاد رکھیں اصل لیڈر وہ نہیں جو صرف تقریر کرے بلکہ وہ ہے جو عوام کے فائدے کے لیے سچ کے ساتھ کھڑا رہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. کیونکہ کردار کی اصل پہچان اقتدار میں نہیں بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہے. گائز اپنے یوٹیوب چینل گھنٹوں کا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے. جی بس الحمد للہ جتنے میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی